محترم ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل ہسٹری ٹی وی ایس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بچپن میں ہم اوج بن عنق کی مختلف کہانیاں سنا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ اوج بن عنق نے نوح علیہ السلام کو عرض کی کہ اسے کشتی میں بیٹھنے کی اجازت بخشیں۔ آپ نے فرمایا، تیرے لیے مجھے اجازت نہیں، اے دشمن خدا مجھ سے دور ہو۔ طوفان کے زور کے وقت اسے پانی صرف کمر تک پہنچا۔ اس وقت وہ مچھلیاں پکڑ کر سورج کی تپش میں بھون کر کھاتا تھا۔ اوج بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوا۔ اوج بن عنق کی ماں کا نام عنق تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ وہ نہایت ہی حسین و جمیل تھی۔ اس کی ماں بھی اتنی ہی جسیم تھی کہ اس کے بیٹھنے کے وقت وہ زمین کے پورے ایک جریب کو گھیر لیتی تھی۔ اوج بن عنق کا قد 3300 گز لمبا تھا اور اس نے 3000 سال دنیا میں زندگی بسر کی۔ اس کا قد بادلوں سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ پانی کی ضرورت پڑتی تو انہی بادلوں سے پانی لیتا۔ زمین پر چلنے والے دریاؤں سے مچھلی پکڑ کر سورج کی حرارت سے اسے بھون کر کھا لیتا۔ جب بنی اسرائیل فرعون کے غرق ہونے کے بعد مصر میں رہنے سہنے لگے تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اریحا جو شام میں واقع ہے کی طرف جائیں۔ اس اریحا کو ارض مقدس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس میں 1000 دیہات تھے اور ہر دیہات میں ہزار باغات تھے۔ ان میں کنعانی جبارین مقیم تھے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے وہاں کی سکونت مقرر فرمائی ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور ان جبارین سے جہاد کر کے انہیں وہاں سے نکال دو۔ ان کی بڑی قوت و طاقت کے نہ روب میں آنا اور نہ ہی خوف کھانا، اس لیے کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کی قوم میں 12 سردار مقرر فرمائیں، جو کہ ہر برادری کا علیحدہ علیحدہ نمائندہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دیانتدار ہو اور ان کی سب کی ذمہ داری اسی کے سپرد ہو، اور جو احکام صادر کیے جائیں ان کا اجرا ان کے سرداروں کے ذمے ہو۔ چنانچہ انہوں نے خود اپنے 12 سردار منتخب کیے اور ان سرداروں کو جاسوسی کے طور پہ ارض کنعان میں بھیج دیا تاکہ معلوم کریں کہ ان کا چال چلن کیسا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب یہ سردار کنعانیوں کی طرف جاسوسی کرنے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں اوج بن عنق ملا، تو اوج بن عنق نے ان 12 سرداروں کو پکڑ کر اپنی جمع کردہ لکڑیوں کے گٹھے میں باندھ لیا اور لے جا کر اپنی عورت کے آگے دے مارا اور کہنے لگا، یہ ہیں وہ جو ہمارے ساتھ جنگ کرنے آئے ہیں۔ اور پھر اپنی عورت سے کہا کہ میں انہیں پیروں کے نیچے دبا کر پیستا ہوں۔ عورت نے کہا، انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ واپس جا کر اپنی قوم کو بتائیں۔ مروی ہے کہ اوج بن عنق نے ان تمام سرداروں کو پکڑ کر اپنی آستین میں چھپا لیا اور انہیں لے جا کر بادشاہ کے آگے ڈال دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے سرداروں، تم واپس چلے جاؤ اور اپنی قوم کو ہمارے ساتھ لڑنے سے باز رکھو، ورنہ وہ سب مقابلے میں پس جائیں گے۔ قوم جبارین کی ہر شے بنی اسرائیل کے لیے دہشت کا باعث بنی۔ چنانچہ منقول ہے کہ باغات کے انگوروں کا ایک گچھا اتنا بھاری تھا کہ اسے 4 یا 5 آدمی لکڑی پر رکھ کر اٹھاتے۔ ان کے انار کے ایک چھلکے میں اتنی وسعت تھی کہ اس میں 5 آدمی بآسانی چھپ کر بیٹھ سکتے تھے۔ اس طرح ان کے ہر معاملے کو بنی اسرائیل کے نمائندوں نے دیکھا اور واپس چلے گئے۔ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ یہ حالات سوائے حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے کسی کو نہ بتانا۔
وہ جیسے چاہیں گے کریں گے۔ ایک دوسرے سے پختہ معاہدہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کے پاس جبارہ کے باغ کے انگور کا صرف ایک دانہ موجود تھا، جس کا بوجھ ایک اونٹ کے برابر تھا۔ واپسی پر کالب اور یوشع کے سوا سب نے معاہدہ توڑ دیا اور اپنی اپنی قوم کو جبارہ کی لڑائی سے روک دیا، اور جبارہ کی تمام قوت و طاقت کی سب کو خبر دے دی۔ حالانکہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روکا تھا کہ ان کے حالات اپنی اپنی برادری کو نہ بتانا، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی۔ صرف دو حضرات حضرت کالب بن یحنہ اور یوشع بن نون اس معاہدے پر مستحکم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر کئی میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اوج بن عنق جبارہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معائنہ کرنے کے لیے آیا۔ لشکر کو دیکھ کر پہاڑ سے لشکر کے طول اور عرض کے مطابق ایک ٹکڑا اٹھایا تاکہ یکدم ان پر وہ پتھر دے مارے اور سب کے سب فنا ہو جائیں۔ جب وہ پہاڑی کا ٹکڑا سر پر رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو فنا کرنے کے لیے چل پڑا تو اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو حکم دیا کہ اوج بن عنق کے سر پر رکھے ہوئے پتھر میں سوراخ کر دے۔ جب ہدہد نے اس پتھر میں سوراخ کیا تو وہی پتھر اوج بن عنق کے گلے کا ہار بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 10 گز اور آپ کے عصا مبارک کا طول بھی 10 گز تھا۔ آپ نے اپنا عصا مبارک اوج بن عنق کو مارا تو اس کے گٹے تک پہنچا۔ عصا مبارک کے لگنے سے اوج بن عنق بے ہوش ہو کر گر پڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے پیارے بندوں کی اس طرح مدد فرماتا ہے جو عقل و قیاس میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں ہزاروں حکمتیں اور بے شمار مصلحتیں ہوتی ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔